السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. إذا تسابت أمتي سقطت في عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ دستوں کو کیسے ابھارا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وطیرہ بدلنا پڑے گا. زبان نفاق و عمل سے گزر کر، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوا کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. محترم حضرات، آج کا آپ کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ایک بزرگ صاحب ایک پان والے کی دکان کے پاس سے روزانہ گزرا کرتے تھے، اور جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پان والا کہتا تھا کہ حضرت آئیے پان کھا لیجئے. حضرت وہاں رکتے تھے، رکنے کے بعد میں پان کھاتے تھے. پان کھانے کے بعد میں پھر جہاں جانا تھا وہاں کے لیے چل دیتے تھے. ایک دن ہوا، اس نے پان کھلایا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا دے دیجئے. تو حضرت نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے انسان بنا دے. دوسرا دن ہوا، حضرت کا پھر گزر پان والے کی دکان کے سامنے سے ہوا. پان والے نے کہا کہ حضرت پان کھا لیجئے. حضرت نے پان کھایا.
اس نے کہا کہ حضرت دعا دے دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تجھے انسان بنا دے. تیسرا دن ہوا، پھر حضرت کا گزر اسی پان والے کی دکان کے پاس سے ہوا. اس پان والے نے کہا کہ حضرت پان کھا لیجئے. حضرت نے پان کھایا. اور پھر تیسرے دن اس نے کہا کہ حضرت دعا دے دیجئے. تو حضرت نے پھر اسے وہی دعا دی کہ اللہ تجھے انسان بنا دے. اس نے سوال کیا کہ حضرت میں تو خاندانی انسان ہوں، یہ دعا میرے سمجھ میں نہیں آئی. حضرت بزرگ محترم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کر کے اس پان والے کے سر کے اوپر رکھ دی. پگڑی کو رکھنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. انسانوں کی بستی میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. اس کے سمجھ میں آ گیا کوئی تو خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی بندر کی شکل لیے ہوئے تھا، کوئی کتا اور بلی کی شکل لیے ہوئے تھا، غرضے کی کوئی انسان اس کو نظر نہیں آیا. اس نے کہا حضرت آپ کی یہ دعا میرے سمجھ میں آ گئی، آپ کی یہ دعا میرے سمجھ میں آ گئی. اسی انسان کو انسان بنانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا، مارا کاٹا جا رہا تھا، ظلم و ستم کے غریبوں کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں آپ نے 40 سالہ مقدس زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد میں لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ لوگوں دنیا کے اندر کیسے رہا جاتا ہے. آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں. کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کیا؟ کسی سنت پہ عمل کیا؟ نہیں کیا. ہم نے ساری سنتوں کو پس پشت ڈال دیا. وہ نبی جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، وہ نبی جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی تعریف خالق و مخلوق دونوں کرتے ہیں، جس کی تعریف انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں نے بھی کی ہے، جس کے حکم کی تعمیل انسانوں کے ساتھ ساتھ ذی روح کے ساتھ ساتھ غیر ذی روح نے بھی کی ہے. وہ نرالا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی ذات کا ادراک ممکن نہیں. مجھے کیا علم تم کیا ہو، خدا جانے کہ تم کیا ہو. مجھے کیا علم تم کیا ہو، خدا جانے کہ تم کیا ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعدس خدا تم ہو. یہ وہ ذات ہے جو ایک سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، جس نے لبیبور انسانیت کو زندگی دی، جس نے دنیا سے ظلم و زیادتی کے بازار کو ختم کر کے لوگوں کو درس انسانیت بھی دیا، درس معیشت بھی دیا، درس اخوت بھی دیا، درس محبت بھی دیا، اور کچھ اس طرح انقلاب برپا کیا کہ زبان حضرت انسان خاموش نہ رہ سکی، بلکہ یوں نقشہ کھینچا کہ حسینوں میں یوسف، جمیلوں میں یحییٰ، طبیبوں میں عیسیٰ سے بڑھ کر مسیحا، براہیم ثانی جلالت میں موسیٰ، نہیں بلکہ سارے نبیوں میں ایک تھا. وہ یکتا نبی، وہ اولو العزم ہادی، وہ مکہ کی بستی کا ستنہا منادی، کھڑے ہو کے وادی میں ایسی ندا دی کہ بطحا سے دنیا کی دنیا ہلا دی، کہ بطحا سے دنیا کی دنیا ہلا دی. سنائی وہ آواز اللہ اکبر کہ ہلنے لگے قصر کسریٰ و قیصر. ہبل جس کو کہتے تھے سب سے بڑا ہے، وہ اب آستانے حرم پر پڑا ہے، وہ کعبہ اسی دبدبے سے کھڑا ہے. ہمارے پیمبر کا جھنڈا گڑا ہے، جو سرکش رسول خدا سے پھرے گا تو صوفی وہ دوزخ میں جا کر گرے گا. یہ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو ضلالت و گمراہی کی دلدل سے نکال کر کے نجات کا راستہ دکھلایا. اور بس یہیں تک محدود نہیں، بلکہ وہ ذات آخرت میں ہم جیسے مجرمین کی خلاصی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مچل جائے گی. قربان جائیے اس کی شفقت و مہربانی پر، جس نے طائف کی سنگلاخ زمین پر باوجود کی زخموں سے وہ چور چور تھا. جب فرشتوں نے اس سے اہل طائف کی تباہی کی بات کی تو اس اخوت و محبت کے مجسمے کی زبان سے یہی جملہ نکلا کہ خدایا رحم فرما اہل طائف
کے مکینوں پر، خدایا رحم فرما اہل طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ خلاصہ یہ کہ جو ذات ساری عمر ہمارے غم میں چین کی نیند نہ سوئی، جس نے اپنی اس امت کے لیے اپنے پیٹ پر کئی پتھر باندھے، اور آج اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، سنتوں کا جنازہ نکال دیا۔ اسی انسان کو انسان بنانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو سب سے مکرم و محترم بنایا، سب سے عزت والا بنایا۔ آج وہ انسان کہاں گم ہو گیا؟ جس اللہ نے پیدا کیا اسی اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا سر نہیں جھکتا۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، مسجدوں کے اندر ٹائل لگے ہوئے ہیں، مسجدیں خوبصورت بنی ہوئی ہیں، لیکن نمازیوں کا پتہ نہیں ہے، نمازیوں کا پتہ نہیں ہے۔ آج یہ مسلمان ہے، اس مسلمان کے اوپر اگر اس کو کہیں پریشان کیا جا رہا، گاجر مولی کی طرح اسے کاٹا جا رہا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیا، قرآن کریم کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کے بارے میں عمر دراز دیوبندی نے یوں کہا تھا کہ جس میں ہم کو ناستہ ایمان میلا ہو گیا، میری بخشش کا ہر ایک سامان میلا ہو گیا، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی میری، رکھے تاق میں جزدان میلا ہو گیا۔ قرآن تاقوں کے اندر سجایا گیا، اس کو رکھا گیا، اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، موقع نہیں ملتا۔ بتلائیے یہ حالات اگر ہمارے اوپر آئے ہیں تو یقیناً یہ ہماری ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتی ہیں۔ آج ذرا ہم سوچیں کہ جس نبی نے اپنے پیٹ پر اپنی اس امت کی سرخ روئی کے لیے کئی پتھر باندھے، آج ہم نے اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ بتلائیے اگر آخرت میں اس نبی نے ہم کو یہ پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، تو بتلاؤ جہنم کے اندر جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بوڑھا باپ صبح نماز پڑھنے کے لیے تو جاتا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھاتا، بوڑھی ماں تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو نہیں اٹھاتی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں تو ہم ان حالات کا رونا نہ روئیں، یقیناً ہم اپنے اعمال کو پہلے درست کریں، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام کو اگر کامیابی ملی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ اللہ کہتا ہے پارے 18 کے اندر کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بھی ضرور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، حاکم وقت بنائے گا، لیکن شرط ہے کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے دنیا کے حالات نہیں بدلیں گے، ہر جگہ ہم کو ستایا جائے گا، ہر جگہ ستایا جائے گا۔ لوگوں کب آنکھیں کھلیں گی؟ کب آنکھیں کھلیں گی؟ جب ملک الموت آ کر کے روح کو قبض کر لیں گے، جب ہم کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، جب وہاں فرشتہ پوچھے گا کہ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اس وقت آنکھیں کھلیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان سوچے گا کاش کہ اللہ مجھ کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیتا، میں نیک عمل کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، پارے 22 کے اندر اللہ کہتا ہے اگر بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اللہ کہتا ہے کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اس عمر میں تو تم نے عیاشی کی، شراب نوشی کی، نمازوں کو ترک کیا، ہماری نافرمانی کی، ہمارے رسول کی نافرمانی کی، اب تم کو دوبارہ عمر نہیں دی جائے گی۔
تمہارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، ایک رسول لایا تھا، اس رسول کے جانے کے بعد میں یہ علماء آئے تھے، تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی، ان کی بھی بات نہیں مانی۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں گفتگو کرتا ہے، جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں گفتگو کر رہا ہے اللہ، کیا انسان تجھ کو تیری کریم رب سے، تیرے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، اسی رب نے پیدا کیا، اور آج ہم اسی کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، آج ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فعدلک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو برابر بنایا، معتدل بنایا، جسم کے جس حصے کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہیں پر لگایا، پھر بھی تو اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بتلاؤ، اس رب کو غصہ نہیں آئے گا، وہ رب ناراض نہیں ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، صرف یہ باتیں بنا لینے سے کہ ہم نے مسجد کے اندر اتنا پیسہ دے دیا، مسجد ہماری بڑی شاندار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ٹائل لگا ہوا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں جاتے، ہمیں اپنے امام کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے ان علماء سے محبت نہیں ہے، ان علماء کی قدر نہیں ہے۔ صرف پیسہ دینا کام نہیں آئے گا، ہمیں ان علماء کی بھی قدر کرنی ہے، ان ائمہ کی بھی قدر کرنی ہے، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ویران نہیں کرنا ہے۔ آج اگر مسلمان پریشان ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر آج ہم حاکم وقت کو گالی دیں تو یہ ہمارا گالی دینا بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ہی مالک الملک ہوں، میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ان بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوئے اور تم میری نافرمانی کرتے رہے، میرے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، تو میں تمہارے اوپر ایسے حاکموں کو مسلط کروں گا جن کے دل بہت سخت ہوں گے۔ اعمالکم و عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اگر اب بھی ہم باز نہیں آئے تو کب باز آئیں گے؟ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ جب یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، جب قیامت کا میدان ہوگا اور سور پھونکی جائے گی تو جو مائیں حاملہ ہیں وہ اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، جو دودھ پلاتی ہیں وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھلا دیں گی، اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ جب بھائی انکار کر دے گا، جب ماں انکار کر دے گی کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا شوہر نہیں ہے، جب بھائی انکار کر دے گا کہ یہ میرے والدین نہیں ہیں، اس وقت آنکھیں کھلیں گی۔ دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی، جب میری امت کے دلوں کے اندر دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی اور یہ دنیا کے پیچھے گھومے گا، نزیت منہا ہیبت الاسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کے روب دبدبے کو ختم کر دے گا، اسلام کے روب دبدبے کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے، اسلام کا روب دبدبہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحِيِّ۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحِيِّ، کہ جب دنیا سے
جب دنیا والے امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنے سے رک جائیں گے اور برائی کا حکم کرنے لگیں گے، حرمت برکت الوحی، اللہ تعالیٰ دنیا سے قرآن و حدیث کی برکت کو اٹھا لے گا۔ کیا آج ہم نے یہ سب نہیں چھوڑ دیا؟ باپ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، بیٹے سے نہیں کہتا، یہ بھی تو امر بالمعروف ہے۔ ماں صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے، اپنی بیٹی اور اپنے بچوں سے نہیں کہتی ہے، یہ بھی تو امر بالمعروف ہے۔ گھر کے اندر بچے گالیاں دیتے ہیں، باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو روک لے، یہ بھی تو نہیں انل منکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو برائی سے نہیں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جب یہ سارے چیزیں عام ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے قرآن و حدیث کی برکت کو اٹھا لے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا تسابت امتی سقطت فی عین اللہ، جب میری امت آپس میں گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو تانا دینا شروع کر دے، ایک دوسرے کی چغلی کرنے لگے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے، سقطت فی عین اللہ، تو وہ میری امت اللہ کی نگاہ میں گر جائے گی۔ کیا یہ ساری باتیں عام نہیں ہو چکی؟ ساری باتیں عام نہیں ہو چکی؟ گالم گلوچ بھی آپس میں عام ہو گیا، ایک دوسرے کو تانا دینا ہمارا شیوا بن گیا، طریقہ کار ہو گیا، دوسرے کی چغل خوری ہمارے جسم کے اندر پیوست ہو چکی ہے، ہم اللہ کی نگاہ میں گر چکے ہیں۔ اس لیے یہ طرح طرح کے عذابات اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو حاکم وقت مسلط ہے، یقیناً یہ ہمارے اعمال کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایک روایت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذهب الصدق ورفعت الامانه واستخف في الصلاه وظهر اللواطه والزنا وتشبه الرجال بالنساء فلينتظروا بامر الله يا عباد الله۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذهب الصدق، جب سچائی کا جنازہ نکل جائے، جب سچائی کا جنازہ نکل جائے، ورفعت الامانہ، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، واستخف فی الصلاۃ، جب نماز میں ڈھیل دی جانے لگے، مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے، وظہر اللواطۃ والزنا، جب لواطت اور زنا عام ہو جائے، وتشبہ الرجال بالنساء، جب مرد عورتیں بننے کی کوشش کرنے لگے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی سخت وعید ہے کہ فلینتظروا بامر اللہ یا عباد اللہ، تو میری امت کے لوگوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا یہ ساری چیزیں عام نہیں ہو چکی؟ کیا سچائی کا جنازہ نہیں نکل چکا؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہونے لگی؟ کیا مسجدوں میں ڈھیل نہیں دی جانے لگی؟ نمازوں میں ڈھیل نہیں دی جانے لگی؟ کیا لواطت اور زنا عام نہیں ہو گیا؟ کیا مرد عورتیں بننے کی اور عورتیں مرد بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ جو مردوں کا لباس تھا وہ عورتوں نے اپنا لیا، جو عورتوں کا لباس تھا وہ مردوں نے اپنا لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْتَظِرُوا بِأَمْرِ اللَّهِ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جب یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی، کتنی نافرمانی کی، ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کا، ان کے دیوانے ہونے کا ہم شور مچاتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن جب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ خلاف پیمبر کس راگزید، ہر کس بمنزل لقاحت رسید۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کا کچھ اس طریقے سے شعر ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے گا اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ آدمی جن کو بہلول دانا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور ہارون رشید کے دربار میں ان کو جانے کے لیے کوئی اجازت نہیں مرحمت ہوا کرتی
والی تھی، وہ بغیر اجازت کے جایا کرتے تھے، انہیں کوئی دربان نہیں روک سکتا تھا، کوئی سپاہی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ایک دن یوں ہی دروازے سے داخل ہوئے اور ہارون رشید کے کمرے میں پہنچتے ہیں۔ ہارون رشید ایک چھڑی لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ بہلول دانا نے ہارون رشید سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ چھڑی کیوں آپ نے ہاتھ میں لے رکھی ہے؟ ہارون رشید نے بہلول دانا کو وہ چھڑی دی اور دے کر کے یہ بات کہی کہ بہلول دانا، آپ کو اس پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بیوقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دیجئے گا۔ وہ چھڑی بہلول دانا نے لی اور دربار سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد میں ایک عرصہ دراز گزر گیا، ایک مدت گزر گئی۔ اس کے بعد میں ہارون رشید بیمار ہوئے اور بالکل موت کے قریب تھے۔ حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے عیادت کے لیے، اور ہارون رشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہت برا حال ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، کوئی توشہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ جانے اللہ کے یہاں کیا ہوگا۔ بہلول دانا نے وہ چھڑی نکالی اور نکال کر کے ہارون رشید کے ہاتھ میں دے دی، اور دینے کے بعد میں کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا، کوئی مجھے آپ سے بڑا بیوقوف نظر نہیں آیا، لہذا آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ مرض الموت میں گرفتار ہیں، آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور آپ نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، تو یقیناً آخرت کے سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ حضرت نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ملک شام کے ایک علاقے ہمت کا گورنر بنا کر کے وہاں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں ایک عرصے کے بعد میں آپ وہاں تشریف لے گئے، اور تشریف لے گئے سیدھے جامع مسجد میں گئے، اور جامع مسجد میں جا کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، امیر المومنین آیا ہے، عمر تمہاری جامع مسجد کے اندر تشریف لایا ہے، وہ یہاں آیا ہے، لہذا تم سارے لوگ مسجد کے اندر آ جاؤ۔ سارے لوگ مسجد کے اندر اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد میں امیر المؤمنین نے کہا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے ہمت کا گورنر مقرر کیا تھا ان کو بلوایا، وہ بلا کر کے لائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ممبر پر تشریف فرما تھے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ داہنی طرف کھڑے ہو گئے نیچے کو سر جھکا کر کے، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کو میں نے گورنر بنا کر کے بھیجا ہے اس گورنر سے تم کو کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ داہنی طرف کے لوگ، مسجد کے داہنی طرف کے لوگ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ آپ نے جس شخص کو گورنر مقرر کیا ہے اس کے اندر 4 عیب پائے جاتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پوچھا، دریافت کیا کہ بتلاؤ وہ 4 عیب کیا ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ تم نے پتہ نہیں کیسا گورنر بھیجا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر چلا جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد میں تقریباً 10 بجے آ کر کے ہم لوگوں کی خدمت کرتا ہے، قوم کی خدمت کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں کیسا بیوقوف گورنر بنا کر کے بھیجا ہے جو ہفتے میں سارے دن تو ملتا ہے لیکن ایک دن نہیں ملتا ہے، ایک دن نہیں ملتا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ تیسرا اعتراض کیا ہے، تو تیسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں کیسا گورنر بھیجا ہے کہ جو دن میں تو ملتا ہے لیکن رات میں نہیں ملتا ہے، رات میں قوم کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ آپ نے معلوم کیا کہ چوتھا اعتراض کیا ہے، تو چوتھے آدمی نے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں کیسا پاگل گورنر بنا کر کے بھیجا ہے جو بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے رہنے کے بعد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد میں یہ غش کھا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا ہے۔ یہ 4 اعتراض عوام نے بیان کیے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے وہ 4 اعتراض بغور سنے، اور سننے کے بعد میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے سعید، کیا تمہارے اندر یہ 4 عیوب پائے جاتے ہیں؟
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی یہ چاروں عیوب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان چاروں عیوب کے جواب ہمیں چاہیے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اعتراض ہوئے ہیں تو اس کا جواب دینا بھی ہم پر لازم ہے. لہذا پہلا اعتراض تھا کہ آپ نے یہ گورنر بھیجا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر چلا جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد میں 10 بجے آ کر کے قوم کی خدمت کرتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی اپاہج ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی. میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر جاتا ہوں اور گھر جانے کے بعد میں اس کے کپڑے بدلتا ہوں اور کپڑے بدلوانے کے بعد میں اس کو فجر کی نماز پڑھواتا ہوں اور نماز پڑھوانے کے بعد میں گھر میں ناشتہ تیار کرتا ہوں اور ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں خود ناشتہ کرتا ہوں، اس کو ناشتہ کراتا ہوں، پھر اس کے بعد میں گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، جھاڑو لگانے کے بعد میں گھر کے برتن صاف کرتا ہوں. جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں 10 بجے آ کر کے ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسرے اعتراض کا جواب دیجئے. دوسرا اعتراض اب ہم نے کیا تھا کہ آپ کا یہ گورنر ہفتے میں 1 دن نہیں ملتا ہے، باقی 6 دن ملتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، سردیوں کا زمانہ چل رہا ہے، سردیوں کا موسم ہے، میرے پاس صرف ایک یہ کپڑا ہے جو پہننے کے لیے ہے. ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا ہوں اور گھر جا کر کے ان کپڑوں کو بدلتا ہوں اور بیوی کے کپڑے پہن کر کے ایک کونے میں بیٹھتا ہوں اور ان کپڑوں کو دھل کر کے پھیلاتا ہوں اور پھیلانے کے بعد میں عصر کے وقت جب یہ کپڑے سوکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو انہی گیلے کپڑوں کو میں پہن لیتا ہوں اور اس وقت تک میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر کے بیٹھا رہتا ہوں. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں، سارے لوگوں نے سر جھکا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی تیسرے اعتراض کا جواب دے دیجیے. تیسرا اعتراض تھا کہ آپ کا یہ گورنر دن میں ملتا ہے، رات میں نہیں ملتا ہے، دن میں ملتا ہے، رات میں نہیں ملتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے تیسرے اعتراض کا جواب دیا کہ امیر المؤمنین، دن میں ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں رب کو راضی کرتا ہوں کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے رات میں نہیں آتا ہوں. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے زمین کے اوپر ٹپک پڑے، سارے لوگ رونے لگے. آپ نے کہا کہ اے سعید، تیسرے اعتراض کا جواب دے دیجئے. آپ نے تیسرے اعتراض کا جواب دیا. تیسرا اعتراض تھا کہ آپ نے یہ کیسا پاگل گورنر بھیجا ہے جو بیٹھا رہتا ہے، رونے لگتا ہے، رونے کے بعد میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، اس تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میری اکثر عمر بت پرستی میں گزری ہے، باطل خداؤں کے سامنے میں نے سر جھکایا ہے. میری عمر کا اکثر حصہ دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے میں گزرا ہے. اس لیے میں کسی وقت بیٹھا ہوتا ہوں اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے کہیں اگر اللہ نے میرے بارے میں یہ پوچھ لیا کہ سعید بن عامر تیرے سامنے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی چمڑی کو ادھیڑا گیا تھا، تیرے سامنے انگنت صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، تیری زبان خاموش رہی، تو نے اپنی زبان کو کیوں نہیں ہلایا؟ تو نے ان لوگوں کو ظلم و ستم سے کیوں نہیں روکا؟ ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور تو تماشا بینوں میں، تماشا دیکھنے والوں میں تو خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا. میں یہ سوچتا رہتا ہوں اور سوچتے یہ کہتا ہوں کہ نہ جانے اللہ کے یہاں کیا ہوگا، اور یہ سوچتے رونے لگتا ہوں. رونے کے بعد میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اس کے بعد میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المؤمنین،
جب جرم ثابت ہی ہو گیا ہے تو فیصلہ بھی سنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوستو سنیے گا کہ حضرت عمر نے کیا دعا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چاروں اعتراضات کے جواب سننے کے بعد میں یوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد میں کہا کہ ربا میری اس امت کو، میرے آقا کی اس امت کو، اپنے محبوب کی اس امت کو اس جیسے دو چار گورنر اور عطا کر دینا۔ لوگوں کیا یہ واقعات آپ کو سبق نہیں دیتے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک شاعر کہتا ہے کہ ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے۔ ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ لوگوں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، ورنہ آپ کو تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھنا چاہیے، تاریخ کے پنوں کو الٹ کر کے دیکھنا چاہیے، تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے آداب کے اندر مبتلا کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد کے اندر کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دوں گا جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ میرے دوستو، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے ائمہ کی قدر کریں، ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہ کریں۔ اگر ہم نے ان کو اس دنیا کے اندر رسوا کیا، اللہ کا نبی آپ کو حوض کوثر پر آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اگر آپ نے ان علماء کی، ان ائمہ کی قدر نہیں کی۔ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنے امام کو خوش رکھیں گے، اپنے علماء کا ادب و احترام کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی نبی کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔